अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नाज़रीन, काम बढ़ते हैं मौज़ूआत की जानब। आज का बड़ा मौज़ू तो यही है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर में मीनार पाकिस्तान के साए तले उन्होंने जलसा किया। वहाँ पे आए और लोगों का जो है वो लहू गरमाया उन्होंने। उन लोगों का जो कि मुल्क के तूल व अर्ज़ से जो है वो गाड़ियों में भर-भर कर वहाँ पे लाए गए। जलसा कितना बड़ा था, लोग कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, इस पे भी बात करेंगे। और उससे पहले नाज़रीन किराम एक और ख़बर है, उस पे बात करते हैं कि मुल्क के तूल अर्ज़ में जैसे कि आप अक्सर जो है वो मुशाहिदा करते रहते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो जो सलूक हो रहा है, जो लोगों को पकड़-धकड़ जारी है, जो अदालतें उनको छोड़ रही हैं, पुलिस उनको दोबारा गिरफ़्तार करती है। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। नाज़रीन किराम, इंतख़ाबी जो मौसम होता है, जब जो ही वो आता है तो मुल्क के तूल अर्ज़ में जो है वो सियासी गहमा-गहमियाँ शुरू हो जाती हैं। जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, रैलियाँ निकाली जाती हैं। क्योंकि ये जमहूरियत का हुस्न है, यही चीज़ें जो हैं वो मुल्क में फिर आगे चलकर इलेक्शन के वाले दिन पर जाकर ख़त्म होती हैं ये चीज़ें, और फिर इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आते हैं और फेयर एंड फ्री जो इलेक्शन है वो उनके रिज़ल्ट्स के नतीजे में जो जो जमात भी अक्सरियत में आती है उसको हुकूमत दे दी जाती है। तो नाज़रीन किराम, ये तो महज़ब कौमों का शेवा है, ये जो चीज़ जो मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस गिनवाया है। अब पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में होता ये है कि आप जो है वो कुछ बंद कमरों में कुछ चीज़ें फ़ैसले होते हैं और उन फ़ैसलों के नतीजों में जो है वो जो डिसीज़न लिए जाते हैं कि जी फ़लाँ बंदा जो है उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा, फ़लाँ को सदर बनाया जाएगा, फ़लाँ पार्टी जो है वो इक़्तिदार में लाई जाएगी। तो इसके नतीजे में फिर जो हुकूमतें बनती हैं नाज़रीन किराम, उनका फिर असर जो है वो आपने देख ही लिया है कि जो पिछले 75 सालों में हो रहा है। और ज़्यादा दूर अगर आप ना भी जाएँ तो पिछले 16-17 माह में भी आपने जो असर देखा है। मुल्क के साथ जो हुआ, इकॉनमी के साथ जो चीज़ें जो खिलवाड़ किए गए और जो लोग अपनी मनपसंद से लाए गए, तो उन्होंने जो असर किया मुल्क का वो आपके सामने है। नाज़रीन किराम, बड़े अफ़सोस से यानी ये चीज़ें जो हैं वो आपको रोज़ाना आप देखते हैं, आपसे बयान भी करते हैं हम। और एक उसका मुज़ाहिरा आपने कल जो है वो मीनार-ए-पाकिस्तान के साए में भी देखा। यानी मीनार-ए-पाकिस्तान अगर कोई जीती जागती कोई हस्ती होती, कोई कोई ऐसा कोई जिस्म होता, तो वो ज़ोर-ज़ोर से कल कह के लगा रहा होता नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर पर। नवाज़ शरीफ साहब ने जिस बेधड़क अंदाज़ में जो झूठ बोले हैं इस जलसे में, या जो लोगों के साथ जो है वहाँ पर उन्होंने जो खेला है, और जिस तरीके से कल जो है वो कानून और इंसाफ की जो है धज्जियाँ बिखेरी गई। नवाज़ शरीफ के आने पे भी आप देख लें, यानी अब तो खबरें ये भी आई हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब को जो है वहाँ पे लाहौर में पुलिस ने जो है वो सलूट भी किए। यानी एक भगोड़े को, एक मफरूर को, जो अदालतों को मतलूब है एक आदमी, उसको जो है वो पुलिस वाले, हमारी रियासत के इदारे के जो है लोग वो सलूट कर रहे हैं। और उससे पहले आपने देखा था कि नवाज़ शरीफ साहब जो वतन जब वापस आ रहे थे, तो वहाँ पे हमारे एक सफ़ीर साहब थे, वो भी उनको यानी एयरपोर्ट पे जाके उन्होंने सियाफ़ किया। तो जब ये चीज़ें नाज़रीन कराम होना शुरू हो जाती हैं, कानून और आइन को जो है वो एक तरफ रख दिया जाता है। सारी चीज़ें जो हैं वो आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से जब करना शुरू कर लेते हैं, आइन और कानून के मुनाफ़ी चीज़ें जब होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर उस मुल्क को तनज़्ज़ुली से कोई भी नहीं रोक सकता। कल आपने देख लिया जलसा, गो कि बड़ा जलसा था। यानी मुल्क के तूल अर्ज़ से जो है लोगों को हाँक कर लाया गया। गाड़ियों में भर-भर कर, यानी इस पे बहुत बेताशा खर्चा किया गया। एक माह का टाइम जो है, वो जितने भी कारपरदाज़ थे नून लीग के, बमाए पूरी जो है वो सूबाई मशीनरी के, और फिर बाकी जो सूबों से जो लोग हैं उनको भी लाया गया। तो इतना जलसा जो है वो इन्हें करना चाहिए था, ये नहीं बल्कि इससे डबल जलसा भी होता तो कोई हरज की बात नहीं थी। जिस तरीके से इस जलसे को फैसिलिटेट किया गया, जिस तरीके से जो है वो निगरान जो हुकूमतें थी, उन्होंने जो है हर तरह से तावन किया इस जलसे में।
پولیس نے جو ہے وہ ایون یہ رپورٹس بھی آ رہی تھیں جلسے کے اندر سے کہ جی پولیس جو ہے وہ پانی بھی پلا رہی تھی لوگوں کو. یہ بہت بڑی اچھی بات ہے ناظرین کرام. وہ جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ بھی ہمارے ہم وطن ہیں، لیکن کاش یہ جذبہ پولیس کی طرف سے جو ہے وہ تمام جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ روا رکھا جاتا. یعنی ایک طرف جو ہے وہ اگر تحریک انصاف کو دیکھا جائے تو ان کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہیں عدالتیں چھوڑ رہی ہیں، ضمانتیں دے رہی ہیں، تو پولیس جو ہے ان کو کسی اور ناکردہ جرم میں جو ہے وہ گرفتار کر رہی ہے. تو یہ دو رخی جو ہے ناظرین کرام یہ بڑی تکلیف دہ ہے، یہ کسی بھی ریاست کے لیے بڑی نقصان دہ بھی ہے. جلسے میں جو ہے وہ بڑے دعوے کیے گئے نون لیگ کے دوستوں کی طرف سے کہ جی بہت یعنی بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ شریک ہیں جلسے میں، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کافی لوگ تھے. لیکن وہ لوگ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے، یہ چیزیں آپ کو جو ہے یہ سوالیہ نشانات ہیں. نواز شریف صاحب نے وہاں پہ کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کرامتیں بھی دکھائیں انہوں نے. یعنی وہ جلسے کے دوران جو ہے وہ ایک کبوتر اڑتا ہوا آیا، اس کبوتر کو اڑایا گیا تھا یا چھوڑا گیا تھا یا سدھایا گیا تھا، لیکن بہرحال وہ ایک مداری کا جو ہے ایک رول بھی جو ہے کل ہم نے دیکھا جو نواز شریف صاحب کے ہاتھ پہ کبوتر بیٹھا، پھر انہوں نے لوگوں کے جو نعروں کا جواب آئی لو یو ٹو سے جو دیا. تو یعنی اب اس قسم کے نعرے، اس قسم کی جو ہیں وہ شعبدہ بازیاں جو ہیں وہ نواز شریف کو کرنی پڑ رہی ہیں. اور بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ وہی ہے وہ جو آپ نے دیکھا کہ پہلے بیانیہ بنا جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے خلاف کہ جی انہوں نے آپ کی چلتی حکومت کو جو ہے وہ ختم کیا، اور پھر آپ نے وہاں سے لندن سے ان کو للکارا. پھر آپ کی للکار جو ہے وہ ایک بھیگی بلی کی میاؤں کی سی صورت اختیار کر گئی. کل جو آپ نے وہ بولا کہ جی آپ تو جانتے ہیں نا ان کو کہ کون لوگ ہیں اس ترقی کے جو مخالف تھے، چلتی حکومت کو انہوں نے نکالا. یعنی آپ میں جرت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے بیانیے کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں یا کسی کا نام ہی لے سکیں. تو ناظرین کرام قید میں عمران خان ہے، لیکن جو الفاظ کا جو قیدی ہے، جو بول نہیں سکتا، جو اپنی مرضی کے الفاظ جو ہے وہ جلسے میں بول نہیں سکتا، وہ قیدی جو ہے وہ نواز شریف ہے. پھر ڈھکے چھپے الفاظ میں جو ہے وہ مختلف باتیں کی گئیں کہ جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ. اب میں حیران ہوں اس بات پہ کہ یہ جتنے لوگ بھی ہیں، یہ جو ہمارے سو کال جو ہیں وہ جو فیمنسٹ ہیں، جو خواتین و حضرات ہیں، جو خواتین پہ جو ہے کسی بھی قسم کے حملے کو جو ہے وہ بڑا چڑھا کر بیان کرتے تھے عمران خان کے دور میں. کل نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ ببانگ دول کا کہ جی آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ آپ کو خواتین جو ہے وہ ڈھول کی تھاپ پہ جو ہے وہ رقص کرتی ہوئی کوئی بھی خاتون آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی. تو ایک بڑے لیڈر کے ساتھ کیا یہ باتیں زیب دیتی تھی، یہ چیزیں آپ نے دیکھی. پھر آپ نے وہ ایک مولوی نواز شریف آپ نے دیکھا اس جلسے میں، وہ درود شریف کی جو برکتیں، پھر وہ تہجد کی باتیں، پھر وہ تسبیح کے دانے. یعنی یہ ساری شعبدہ بازیاں جو ہیں یہ صرف نواز شریف سے کوئی کروائے. اب اس نے جو ہے وہ بین السطور جو ہے وہ عمران خان پہ جو ہے وہ کافی سارے طنز بھی کیے کہ جی میں عمران خان کا نام نہیں لینا چاہتا. یار اتنا بڑا لیڈر ہے، بیوقوف انسان نظر آ رہا تھا، نام بھی لے رہے اور پھر کہتے ہو میں نام بھی نہیں لینا چاہتا. تو ایک عجیب سی یعنی بے ربط سی تقریر تھی جس میں نہ کوئی مستقبل کا کوئی روڈ میپ دیا گیا، نہ کوئی جو ہے وہ مہنگائی میں پستی جو قوم ہے، نہ اس کو کوئی ریلیف کا جو ہے وہ کوئی بات کی گئی، نہ کوئی ریلیف کا جو ہے وہ کوئی پروگرام جو ہے وہ وضع کیا گیا. یعنی بیٹی نے بھی جو باتیں کی وہ بھی بس وہی جو ہے وہ عمران خان سے شروع، عمران خان پہ ختم. یعنی ان کی سیاست کا محور ہی ناظرین کام یہی ہے، ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ ان کو ہر دفعہ لاتی ہے، اس دفعہ بھی اسٹیبلشمنٹ لائی ہے. اور وہ جو سلیکٹڈ کا جو یہ تانا دیا کرتے تھے عمران خان کو
اس دفعہ یہ تانا جو ہے وہ ان کے گلے کا توق بنے گا. اور اگر الیکشن میں تمام پارٹیوں کو اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ دیا گیا تو ناظرین کرام یہ ملک جو ہے وہ جو ہے یہ حکومت جو بھی آئے گی، جو فرمائشی حکومت آئے گی، وہ 1 سال کے اندر اندر دلام سے پھر گرے گی. یہ آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں یہ چیز. اور ملک کا جو ستیہ ناش ہو رہا ہے وہ سوا ستیہ ناش پہ جو ہے وہ منتج ہوگا. تو باقی رہے گی تعداد کی بات جو ہے وہ جلسے میں، تو اتنے بڑے جو خطیر قسم کا جو ایک بجٹ تھا اس جلسے کا، یعنی آپ اس کو 1 ارب سے بھی زیادہ کا آپ ذہن میں تصور رکھ لیں. تو اتنی بڑی ایکٹیویٹی جو انہوں نے کی ہے، لوگوں کو بار بار کر گاڑیوں میں لایا گیا، اور کئی ورکرز آپ نے دیکھے ہیں ان کے کھانے کا شکوہ کرتے نظر آیا کہ جی ہمیں کھانا نہیں ملا. کئی تو یہ بھی کہہ رہی تھی خواتین کہ جی ان کو جو ہے وہ پیسوں کا بتایا گیا تھا، ان کو پیسے نہیں ملے. تو یہ چیزیں آپ کو ابھی نکل کر آئیں گی جلسے میں، آپ اور مزید بھی چیزیں آپ دیکھیں گے. تو اس کو کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کہنا، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا ایک ہجوم جو تھا ہوا کٹا تھا وہاں پہ، جس کو گاڑیوں میں بار بار کر لایا گیا تھا، جو اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے. یہی موقع اگر عمران خان کو دے دیا جائے تو میں شرطیہ آپ سے کہتا ہوں کہ 2 گنا جو ہے وہ جگہ جلسے کی اس جو مینار پاکستان کا جو گراؤنڈ ہے، 2 ڈبل جو ہے لوگ آپ کو یہاں پہ، اور خود آئیں گے وہ لوگ، ان کو بار بار کے گاڑیوں پہ نہیں لانا پڑے گا، اور لاہور والے خود نکلیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا جلسہ کرنے کے بعد کیا نواز شریف صاحب آپ جو ہے وہ ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ جی ٹھیک ہے. خیر آگے الیکشن بھی آنا ہے. الیکشن تو کیا، یعنی الیکشن تو آپ نے ایک فارمیلٹی سمجھ لے اسے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو، یعنی یہ گونگلوں سے مٹی تو کوئی تو کچھ تو جاڑیں گے. اب بالکل ہی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف سے کہے کہ جی یہ کرسی سامنے پڑی ہوئی ہے نواز شریف صاحب آپ اس پہ بیٹھ جائیں. کچھ الیکشن میں بھی جانا پڑے گا انہیں. یعنی بالکل اگر انہوں نے دھاندلی پی کی تو بھی لوگوں کو جو ہے وہ دکھانا پڑے گا کہ جی ووٹ، یہ اتنے ووٹ ہیں، یہ اتنے ووٹ ہوئے ہیں. تو پھر بھی ناظرین کرام آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ لوگ جو ہیں وہ کتنے ان سے جو ہیں وہ نفرت کر رہے ہیں اس وقت. جب تک یہ لوگوں کو یہ ناانصافی ہوتی ہوئی نظر آئے گی تب تک یہ نفرت ان لوگوں کی جاری رہے گی. تو دیکھتے ہیں اس دن کا، انتظار کرتے ہیں کہ الیکشن کب ہوتا ہے. دعا تو یہ کر رہے ہیں خاص طور پہ نون لیگ والے کہ الیکشن کسی طرح ملتوی ہو جائے، تاکہ ان کی جو کھڑپینچی یا جو رہی صحیح جو ان کی جو اکڑ ہے وہ برقرار رہے. ناظرین کرام ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.